پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہیں 7 سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہیں 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی۔ رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر، اور وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آپ کہیں گے سید صاحب ہم قرآن سے پتہ کریں تو کیسے پتہ کریں؟ قرآن کیسے پتہ دے گا کہ محمد کون ہے، محمد کی ذات کیا ہے، محمد کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ بریلی کی سرزمین سے آقا نعمت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی جان احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مسکرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت حضرت علامہ سید ایوب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن تو کہتا، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلی حضرت نے تو اتنا کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک خدا کی شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ہم نے اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا، اللہ کی پاکیزہ کتاب سے پوچھا، اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ایمان ہے، اللہ کے قرآن نے کہا مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ کو ایمان بتا دیا۔ اللہ کے قرآن نے مصطفیٰ کو ایمان بتایا، لیکن جب ایمان سے پوچھا ایمان قرآن تو مصطفیٰ کو ایمان بتا رہا ہے، یہ ایمان تو کیا کہتا ہے؟ تو ایمان کہتا ہے مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے۔ کتنا عظمت والا ہے رسول، کتنی بلندی والا ہے رسول، کتنا بلندیوں والا ہے میرا اور آپ کا رسول، کتنے عظمت والا ہے میرا اور آپ کا رسول۔ اللہ اکبر پیارے، خدا کی قسم ہم اپنے اوپر جتنا ناز کریں کم ہے، ہم جتنا ناز کریں اپنے اوپر کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور ایسا امتی بنایا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا
ضائع نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، ہم جتنا اپنے اوپر ناز کریں، اپنے مقدر پر ہم ناز کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا اور ایسے محبوب کا امتی بنایا ہے، ایسے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اللہ اکبر پیارے، میرے سرکار کی بارگاہ عالیہ میں طائر صدرہ حضرت جبریل امی سید الملائکہ نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آدم کی خلافت کو دیکھا ہے، میں نے نوح کی اجابت کو دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کے ایثار و محبت کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کی خلت کو دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کا جلال دیکھا ہے، حضرت یوسف کا اللہ اکبر حسن دیکھا ہے، حسن و کمال دیکھا ہے، سلیمان کی سطوت کو دیکھا ہے۔ میں نے آدم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، میں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، حضرت یعقوب کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت یونس کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ہود کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ایوب کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت لوط کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں، حضرت ہود و لوط کی بارگاہ میں میں پہنچا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل آدم کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، موسیٰ کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، یوسف کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی رسول ہیں تم نے تمام کی بارگاہ میں تمہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن جبریل یہ بتاؤ کہ آدم کے جیسا ہماری طرح کسی کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، آدم کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، ایوب کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، یونس کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، ہود کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، ہماری طرح کسی کو دیکھا۔ طائر صدرہ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، آقا میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو کھنگال لیا ہے۔ آقا کائنات میں اللہ نے جیسا آپ کو بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ویسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ محبوب عطا کر دیا، وہ رسول عطا کر دیا جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا کی قسم، تبھی تو شاعر نے کہا تھا، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر میں چھوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ میرے رسول کے قدموں سے جوڑ کر۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، بہت لمبی بات نہیں کروں گا، بات کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر پیارے حضرات، جب اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیا ہے پیارے، تو خدا کی قسم حضرات محترم، نبی سے پیار کرو، نبی سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو۔ اللہ اکبر پیارے، اور ایسا عشق کرو میرے نبی سے، اگر تمہارا چلنا ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، اگر تمہارا کھانا ہو تو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، تمہارا پینا ہو مصطفیٰ کی اداؤں پر ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری گفتار کو تمہاری رفتار اگر ہو تو مصطفیٰ کے طریقے پر ہو، اور ایسی گفتار اور رفتار ہونی چاہیے جب تم گلیوں سے گزرو، جب تم راستوں سے گزرو تو زمانہ یہ کہے دنیا دار نہیں جا رہا ہے، نبی کا وفادار جا رہا ہے، بے شک زندہ باد زندہ باد، وفادار جا رہا۔
اور نبی کا وفادار کیسا ہوتا ہے. اللہ اکبر پیارے. آؤ صرف 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں مل پایا اتنا. 2:23 ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. نبی کے وفادار کیسے ہوا کرتے ہیں, نبی کے عاشق کیسے ہوا کرتے ہیں. اللہ اللہ پیارے حضرات محترم, ملک شام ہے, ملک شام کے اندر 3 بہادر کڑیل جوان رہتے تھے, لیکن اللہ اللہ حضرات ان کی بہادری تھی, ان کی کڑیل جوان بہادر تو تھے اللہ اللہ, لیکن حضرات محترم عشق رسول میں سرشار رہتے تھے, محبت رسول میں سرشار رہتے تھے, عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا انہوں نے, محبت رسول میں سرشار رہا کرتے تھے. ابھرتی ہوئی جوانی تھی اللہ اللہ, 18 سال کے 22 سال کے 23 سال کے جوان تھے, کڑیل جوان تھے. اگر وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے محبت رسول میں کیا کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد کیا کرتے تھے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا کرتے تھے. ملک شام کے تھے, 3 کڑیل جوان بہادر تھے, لیکن حضرات محترم جب ایک مرتبہ رومیوں سے جنگ ہوئی ان کی, جب رومیوں سے لڑائی ہوئی تو رومیوں نے انہیں قید کر لیا. جب رومیوں نے انہیں قید کر لیا, قید کرنے کے بعد میں اپنے بادشاہ کے قریب لائے اور بادشاہ نے کہا اللہ اللہ, بادشاہ نے ان تینوں کو اپنے سامنے حاضر کیا. حاضر کرنے کے بعد میں بادشاہ بولا ملک شام کے ہو, بڑے کڑیل جوان بہادر ہو, دیکھو تم اپنی صحتوں پر رحم کھاؤ, رحم کھاؤ, رحم کھاؤ. تینوں نے کہا کیا مطلب بادشاہ سلامت, کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں مذہب اسلام چھوڑ دو, عیسائیت قبول کر لو. بادشاہ نے کہا مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرو. تینوں عاشق رسول نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, ہمارے خون کا آخری قطرے سے بھی عشق رسول کی بو آئے گی. محبت سے بولیے یار, محبت رسول کی بو آئے گی, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی عشق رسول کی گواہی دے گا, آخری قطرے سے بھی محبت رسول کی خوشبو آئے گی. بادشاہ نے کہا نہیں چھوڑو گے مذہب اسلام. ملک شام کے ان بہادر کڑیل عاشق رسولوں نے کہا اللہ اکبر, بہت بڑے عاشق رسول تھے, کہنے لگے نہیں بادشاہ یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے تو آسانی سے اتار سکتا ہے. ارے محبت رسول کا تو نشہ ایسا ہوا کرتا ہے, ایسا نشہ ہوا کرتا ہے, خدا کی قسم جسے چڑھ جاتا ہے. جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو کوئی ابو بکر صدیق بن جاتا ہے, جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو کوئی عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے, جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے کوئی عثمان ذو النورین بن جاتا ہے, اور جب محبت رسول کا نشہ چڑھتا ہے تو علی حیدر. کہنے لگے بادشاہ اتنی آسانی سے ہمارا مذہب نہیں چھین سکتے, اتنی آسانی سے ہمارا ایمان تم نہیں چھین سکتے. ہمارے تو آخری خون کے قطرے سے بھی عشق رسول کی بو آئے گی. آج تم جا کدھر رہے ہو, جا کدھر رہے ہو, اپنے آپ کو دیکھو. مومن کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج چند سکوں پر انسان بک جاتا ہے, اپنا ایمان بیچ دیا گیا. چند پیسوں میں اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے, چند سکوں میں ایمان کا سودا کر لیا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا عیسائی دھرم قبول نہیں کرو گے. اللہ اکبر. حضرات عاشق رسول نے کہا نہیں نہیں, مذہب اسلام ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا ایک بہت بڑی کڑھائی لائی جائے, لانے کے بعد میں اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا جائے. زیتون کا تیل ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر اس کڑھائی کے نیچے آگ جلائی جائے, اور جب وہ تیل کھول
بولنے لگے خوب گرم ہو جائے کھول جائے اللہ اکبر ایک ایک کر کے اس تیل کے حوالے کر دو اللہ اللہ حضرات محترم سب سے بڑے بیٹے نے سب سے بڑے لڑکے نے کہا تھا خدا کی قسم سب سے بڑے بھائی نے کہا تھا بادشاہ پہلے میں جانے کے لیے تیار ہوں بادشاہ نے کہا یار تم کتنے پکے ہو اپنا مذہب اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو آگ میں جانے کے لیے تو تیار ہو تیل میں جانے کے لیے تو تیار ہو لیکن تم اپنا مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہو حضرات محترم اس بڑے بھائی نے کہا تھا بادشاہ سن لے بادشاہ سن لے یہ عشق رسول کا نشہ ہے عشق رسول کا نشہ ہے محبت رسول کا نشہ ہے نہیں اتر سکتا ہے نہیں ختم ہو سکتا ہے حضرات بادشاہ سے رہا نہ گیا جلال میں آیا آنے کے بعد میں بڑے بھائی کو لیا کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جب کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا چھوٹا پچھلا بھائی دیکھ رہا ہے اس کا بڑا بھائی تیل کے حوالے ہو گیا ہے حضرات وہ تیل کے حوالے ہو گیا اب پچھلے بھائی کو لیا اس نے بادشاہ نے اس کو بھی حضرات محترم تیل کے حوالے کر دیا جب تیل کے حوالے دونوں ہو گئے جب تیسرے کی باری آئی ہے نہ تو وہ لرز رہا تھا نہ وہ کانپ رہا تھا خدا کی قسم اللہ نے اسے اتنی طاقت دے دی تھی اتنی ہمت دیتی تھی وہ ایمان کی طاقت تھی ایمان کی طاقت تھی ایمان کا جذبہ تھا ایمان کا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر ان کے قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگائے ہیں آج انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے چند سکوں پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے ذرا بھی نہیں ڈگمگائے ہیں ان کے قدم حضرات محترم جب تیسرے بھائی کا نمبر آیا تو بادشاہ کے وزیر سامنے آئے اور آنے کے بعد میں کہا بادشاہ ایسا کرو تو کو تو آپ نے تیل کے حوالے کر دیا اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ان کو ہمیں دے دو ایک رات کی مہلت دے دو کم از کم ایک رات کی مہلت دے دو اللہ اکبر بادشاہ نے کہا کیا کرو گے بادشاہ سلامت یہ ہم سے بعد میں پوچھ لینا لیکن آپ اس کو مہلت دو اور اس کو ہمارے حوالے کر دو جب ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم اس کا ایمان آسانی کے ساتھ کھینچنے کی اس کا ایمان آسانی کے ساتھ چھیننے کی کوشش کریں گے بادشاہ نے یہ فیصلہ منظور کر لیا اپنے وزیروں سے کہا جاؤ میں اس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں حضرات محترم وزیروں نے اسے لیا لینے کے بعد میں کمرے میں قید کر دیا جب کمرے میں قید کر دیا خدا کی قسم اب بادشاہ سے کہا بادشاہ جو تمہاری سب سے خوبصورت بیٹی ہے سب سے حسین و جمیل بیٹی ہے لہذا اسے لاؤ اسے بنا کر کے سوار کر کے اچھی طرح سے اس کی نمائش کرنے کے بعد میں ہم رات کو اس نوجوان کے کمرے میں بھیجیں گے اور جب اس نوجوان کے کمرے میں بھیجیں گے یہ جب اس کی طرف نظر اٹھائے گا اس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے گا جب یہ نظر اٹھائے گا اس کی طرف جیسے کہ دیکھے گا خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو وہ لڑکی آسانی کے ساتھ اس کا ایمان کھینچ لے گی اس کا ایمان جذب کر لے گی اس کے ایمان کو اللہ اکبر اس کے دل سے نکال دے گی عیسائیت قبول کروا لے گی خدا کی قسم حضرات محترم لیکن پتہ نہیں تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اللہ اکبر پیارے حضرات محترم وزیر اسے لے کر کے گئے لے جانے کے بعد میں اسے ایک کمرے میں بند کر دیا قید کر دیا اب بادشاہ کی سب سے خوبصورت بیٹی کو سوار کر کے بنا کر کے اچھی طرح سے اس کی نمائش کرنے کے بعد میں لے کر کے گئے کمرے کے اندر جیسے کہ حضرات کی لڑکی گئی ہے رات کا وقت تھا جاتے ہی جیسے کہ دروازہ کھلا ہے فوراً نوجوان نے خدا کی نماز کی نیت کر کے محبت سے بولو نماز کی نیت کر لی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا اور آج کے نوجوان کا ایمان کتنا مضبوط ہے بتاؤں اتنا مضبوط ہے اگر دیوار پر چھت پر لڑکی کھڑی ہوئی ہے راستے سے گزر رہا ہے چاہے ٹھوکر لگ جائے 4 بار تک جب تک دیکھ نہیں لے گا دل نہیں بھرے گا بات ایسی ہے نہیں
اور کچھ اسلامی مائیں اسلامی بہنیں بھی ایسی ہیں بس ٹھیک ہے یار. اس نوجوان کے کمرے میں جیسے ہی گئی نوجوان نے نیت باندھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گئے. نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, نماز پڑھتا رہا لڑکی بیٹھی رہی, یہاں تک کہ سلام پھیرتا بھی تھا فوراً کھڑا ہو جاتا تھا, لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا.